السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے خلافت راشدہ سے ملوکیت تک کے سفر کے پہلے 3 مرحلوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم چوتھے مرحلے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 رخنے تھے جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع ہی کیا تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے۔ اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں میں اس سے بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے۔ ذرا حالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں، خیالات پراگندگی دور ہو جائے اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ و زبیر کے بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سے سعید بن العاص اور مروان بن حکم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ موجودہ وادی فاطمہ مر الزہران پہنچ کر سعید بن عاص نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا، اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت طلحہ و زبیر کی طرف تھا، کیونکہ یہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے، بلکہ وہ سب لوگ بھی ان قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر اعتراض کیے تھے یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے نہ لڑے۔ مروان نے کہا، نہیں، ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ یوں ختم ہو ہی جائے گا اور جو فتح ہوگا وہ اتنا کمزور ہوگا کہ ہم بآسانی اس سے نبٹ لیں گے۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرے پہنچا۔ اس نے عراق سے اپنے 1000 حامیوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابع فرما بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرے کے اس اجتماع کی اطلاع سن کر پہلے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطرتی طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان
جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراہم کی تھی اس کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کا موجب بنی اور فتنے کا موجب بھی بنی۔ بصرے کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، اس وقت درد مند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے، چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ قاتلین عثمان موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ دوسری طرف ام المومنین کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی اور جنگ جمل برپا ہو کر رہی، جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کر کھڑے ہوئے، لیکن ایک ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور مشہور روایت کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بن الحکم نے قتل کروایا۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی، اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی ہے جو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رونما ہوئی۔ اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کے 5,000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کا اتحاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اس جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ یہ اگر پیش نہ آئی ہوتی تو پچھلی ساری خرابیوں کے باوجود ملوکیت کی آمد کو روکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ و زبیر کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا، اسی لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کے بصرے گیا تھا اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلفۂ راشد پر ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا، فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں پر نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کرا کے اعلان فرما دیا جو اپنے مال کو پہچان لے وہ لے جائے۔ لوگوں نے یہ خبر اڑائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیا بنا لیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیاں اور کوسنوں کی بچھاڑ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ خبردار کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے امراء اور صفحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔ ہم تو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انہیں انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل انعام پانے کی امید لیے ہوئے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم ان کے دلوں کی قدرت کو نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پانچواں مرحلہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت نعمان بن بشیر، ان کا خون سے بھرا ہوا قمیض اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق لے گئے۔ انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیض اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور ان سے کہا اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صاحب کو ایک خط کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ سفر کے مہینے 36 میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغام رساں کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے پیچھے دمشق ہے، 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگ گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اپنے صوبہ کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔
یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 16-17 سال ایک ہی صوبے اور وہ بھی جنگی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنی پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی یہ نسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ مدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہ مخواہ بڑھکا کر مصیبت مول لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہیں مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ثابت ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرہ العرب عراق اور مصر ان کے تابع فرمان تھے۔ تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بریں دنیا اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفہ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام نے، جس کا ذکر اوپر ہم کر چکے، حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف بڑھنے کی بجائے ربیع الثانی 36 میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل جمادی الاول 36 سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البہیلی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن عاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پوری طرح متحد ہو کر اس کے جھنڈے تلے نہ لڑے گی اور نہ عراق اس دلجمی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پائی جاتی ہے۔ اس دوران جب کہ حضرت معاویہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔
اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب الرقہ کے قریب واقع تھا فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے ہی قابض ہو چکا تھا۔ انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت کا پانی بھر لو اور باقی سے مخالف لشکر کو فائدہ اٹھانے دو۔ ذو الحج کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر ان کا جواب نہ تھا۔ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 کے آخر تک کے لیے التوائے جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک وفد حضرت عدی بن حاتم کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، جس کے سردار حبیب بن مسلمہ تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد صفر 37 سے اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی، اور آغاز ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا کہ خبردار، لڑائی کی ابتدا میں اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسلح نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال کو نہ لوٹنا، عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے نص سری سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا، اور بہت سے صحابیوں نے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں مدبب تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک علامت قرار دے لیا تھا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ ابو بکر حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی، اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جس کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے، اور ان میں سے اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا
وہ کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا۔ مزید برآں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی جاتی ہے، حتیٰ کہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے سامنے لے آیا۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل حجاز اور اہل شام سب نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ صحیح ترین حدیث میں سے ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھی ہے۔ دوسری جگہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں قتل عمار کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور اہل السنت اس بات پر متفق ہو گئے، حالانکہ پہلے اس میں اختلاف تھا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ نہایہ میں حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ باغی۔ جنگ جمل سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد دیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر موجود ہیں۔ مگر جب حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پہنچی اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے والد اور حضرت معاویہ دونوں کو حضور کا یہ ارشاد یاد دلایا تو حضرت معاویہ نے فوراً اس کی یہ تعویل کی کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ میدان جنگ میں لائے گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ باغی گروہ ان کو قتل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قتل حضرت معاویہ کے گروہ نے کیا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت مارکہ برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمر نے خود یہ بتائی کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے، کچھ کہیں گے نہ مانی جائے، ہم مجتمع رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت عمرو بن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچا دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ گئی اور آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ جنگ بند کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی رنگ لائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص کو حکم بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر مطمئن نہیں تھے۔
چھٹا مرحلہ، اب خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں حکم ٹھیک ٹھاک ایک معاہدے کے مطابق اپنا فیصلہ دیں جس کی روح سے ان کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا تھا۔ معاہدے کی جو عبارت مورخین نے نقل کی ہے، اس میں تحکیم کی بنیاد یہ تھی: دونوں حکم جو کتاب اللہ میں پائیں گے اس پر عمل کریں گے، جو کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ و جامعہ اور غیر مفرقہ پر عمل کریں گے۔ لیکن دوما الجندل میں جب دونوں حکم مل کر بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضینہ کا فیصلہ کیا جا سکے۔ قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصری سے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیے میں طائفہ اور باغیہ کون سا ہے۔ ایک امیر کی امارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی واضح ثبوت احادیث میں موجود تھے۔ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صحابوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھے کر دیں، بلکہ ان کے حوالے فرقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت العادلہ کے مطابق تصفیہ کریں۔ مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی اور ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معاملہ میں صورتحال مناسب کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں صاحب مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پہ متفق ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلہ کا اعلان عمرو بن عاص کو کرنے دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے، اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمر بن عاص ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کر دیں گے، دونوں باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں۔ لہٰذا میں علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں، جسے اہل سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا، انہوں نے اپنے آدمی حضرت علی کو معزول کر دیا، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی حضرت معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا، عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمروں کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا، پھر اس نے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو
ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، دیکھو میں اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے۔ اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ نے اپنی تقریر میں کہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بشارت دی اور حضرت ابو موسیٰ شرم کے مارے حضرت علی کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عمر بن عاص کے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل العریض فساد کا موجب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح میں ہوتا ہے اور غلط میں بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز لے کر اس وقت تک کی روداد پڑے گا وہ مشکل ہی یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا۔ بلا شبہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں۔ بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے، مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں میں ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہاد کو روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی ہی یہ ہے کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حدود وسیع تک کوشش کرے کہ اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریق دونوں ہی یکساں احتجاج کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس کے آگے بڑھ کر صحابی کی ذات کو بحیثیت مجموعی معتون کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص یقیناً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کے دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کاروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کی حدود سے قطع متجاوز تھی۔ ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے سے خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود ہی نہ تھی، اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے
ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی پھر تیاریاں شروع کر دیں۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہر عقل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک کے جبہ براوی بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں، مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے۔ خوارج کے فتنے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقوں میں ان کے ساتھ نکل گئے اور دنیا اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان 40 ہجری اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساحلت 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم النخعی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے پر توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو عمر بھر اس بات کی سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھاک ایک خلفۂ راشد کے شانہ شایان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جو کہ مدافعت میں مشکل ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل نخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے، ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت توقع بن عمرو کو بھیجا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت توقع نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کی اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہوئی، اس میں حضرت طلحہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب دیا، عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے، حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت قاسم بن عباس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا جب اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا، تیسرے گروہ میں آئے دن لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں انہی لوگوں سے کام لینے پر مجبور تھے جس پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسے زمانے میں یہ کام کیے تھے جب امت کے تمام ذیل صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا، وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہ تھے۔ آخری مرحلہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اس مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد جب ملے تو انہوں نے السلام علیکہ یا اہل الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کی بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 میں ختم ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت علی المنہاج الصبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کرنا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم اور اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے، لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذریعے سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ انہیں کوفے کی گورنی سے موصول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفہ سے دمشق پہنچے، یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تعمل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا، انہوں نے حضرت مغیرہ کو بلا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے، اب بہتر یہی ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں۔
تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا، اہل بصرہ کو زیاد، اس کے بعد پھر کوئی مخالفت کرنے والا نہیں۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا۔ اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں کو کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے کی گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب العمیری کو بلا کے کہا کہ امیر المومنین، مجھے اس معاملہ میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک یزید میں کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح و اتوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس روداد سے دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا۔ دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بااثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے مدینے کی گورنر مروان بن حکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لوگوں سے پوچھو جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی، لوگوں نے کہا ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے جب یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سمجھائی، اگر اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکر و عمر نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے، انہوں نے کہا، جھوٹ بولتے ہو تم اے مروان اور جھوٹ کھا معاویہ نے، تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی نہیں سوچی، تم اسے کیسریت بنانا چاہتے ہو۔
جبکہ ایک قیصر جا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے، انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ مروان نے کہا پکڑو اس شخص کو، یہی ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی۔ حضرت عائشہ چیخ اٹھی کہ جھوٹ کہا مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے معاملے میں یہ آیت نہیں آئی ہے، بلکہ ایک شخص کے معاملے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کے صلب میں تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوش آمدانہ تقریریں کرتے رہے مگر حضرت احنف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ نے کہا ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سچ کہیں گے تو آپ کا ڈر ہے، جھوٹ بولیں گے تو خدا کا ڈر۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور اس کے امت کے لیے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا کو اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پر سمن وطن کہہ دیں۔ عراق اور شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد جب حضرت معاویہ خود حجاز تشریف لے گئے، اور کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ بااثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں، مدینے کے باہر حضرت حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اس طرح مدینے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا۔ ان چاروں صحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ ان کے برعکس تھا جو مدینے کے باہر ان سے کیا تھا۔ اس پر بڑی مہربانیاں کی، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ پھر تخلیے میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواب میں کہا آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اسی طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شخص کو مقرر کیا جس سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہ تھا، پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز دی، اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی حضرات سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات پر اس کی زبان نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پہ پہلے ہی پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا یزید کی ولی عہدی پہ راضی ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے۔
لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا۔ اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت راشدہ کا نظام اور آخری قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں باب چہارم کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم باب پنجم کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ نگہبان۔